خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیرسن سیمیول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام میں سے ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کی 3 آیات پر غور کیا تھا۔ پہلی 3 آیات، پہلے باب کی پہلی 3 آیات، اور پھر آج ہم چوتھی آیات کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ چوتھی اور 5ویں پر بات کریں۔ جتنا خدا کا روح اور خدا کا کلام ہمیں سکھائے گا ہم اس حساب سے بات کریں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں آج ہم چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ہی میں 5ویں آیت بھی پڑھوں گا تاکہ اگر وقت زیادہ ہو تو ہم اس حساب سے اسے ڈیفائن کر سکیں۔ تو آئے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب 4 اور 5 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یوحنا کی طرف سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، ہمیں آج سب سے پہلے اس بات کو ضرور سیکھنا ہے، کیونکہ اسے سیکھے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ خدا کا جو زندہ کلام ہے نا، وہ روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ جتنے انبیاء نے لکھا، جتنے رسولوں نے لکھا، اور جتنا بھی یہ کلام لکھا گیا ہے، وہ تمام تر روح القدس نے لکھایا ہے، بلکہ خود روح القدس نے لکھا ہے۔ اب اس کلام میں نہ ہمیں کچھ بڑھانا چاہیے اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا چاہیے۔ جو بات ہمیں سمجھ نہ آتی ہو، جو بات ہمیں نہ سمجھ آتی ہو، عزیز مومنین، ہم اس پر بحث نہ کریں۔ ہم کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہم چاہیں کہ لوگ ہم سے ایگری ہوں اس بات کے لیے۔ اسی لیے جتنا ہم سنیں ہم اتنی ہی بات کریں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کلام مقدس کی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم اپنی طرف سے اسے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر اکثر ہم اس میں خطا کھا جائیں گے۔ اور یہی بات آج میں کلام سنانے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کلام کی ان کچھ چند آیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پہلے اس پر غور کریں، پھر ہم آگے کلام میں بڑھیں گے۔ کیونکہ جب میں کلام سناؤں گا تو آپ یقین کریں کہ میرا اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کلام میں بار بار آیات دیکھیں گے، آپ بار بار اس میں حوالے دیکھیں گے، کیونکہ بات کلام سے ہی کلام کی جائے تو اچھا ہے۔ اپنی طرف سے کیا انسان بتائے گا، اس خدا کی حکمت کو کیسے آپ ایک فریم میں لا سکتے ہیں؟ وہ خدائے قادر مطلق ہے۔ اسی لیے ہم اپنی بات کو جتنا ہم سمجھ سکیں کلام کو، ہم اتنی بات آگے بڑھائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم خطا کھا جائیں۔ اسی لیے میں بہت محتاط ہو کے چلنا چاہتا ہوں۔ میں بہت سی چیزوں کو بالکل اسی طرح پیش کرنا چاہتا ہوں جو کلام مقدس نے پیش کی ہیں۔ لہٰذا ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس میں خدا کا حکم کیا ہے اس کلام کے حوالے سے، تاکہ ہم اس کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو آئے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کلام میں پہلا ہم کیا پڑھیں گے۔ استثنا کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں، اس کے 2 باب کی 4 آیت میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور جو کچھ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، تم اس پر کوئی بات نہ بڑھاؤ اور نہ اس میں کچھ گھٹاؤ۔ خداوند اپنے خدا کے ان احکام کو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا مانتے رہو۔ یہ بزرگ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے۔ بزرگ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ گھٹاؤ، کچھ نہ بڑھاؤ۔ قوم بنی اسرائیل کو بتا دو کہ اس کتاب کی جیسا یہ لکھی گئی ہے، جیسی یہ ہے ویسی ہی اسے رکھو۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں کو بڑھایا بھی جا رہا ہے، کتابوں کو گھٹایا بھی جا رہا ہے، کتابوں میں عجیب و غریب قسم کے ترجمے کر کے اس کے الفاظوں کو، اس کی خوبصورتی کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو موسٹلی میں جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کنگ جیمز جو ورژن ہے بائبل کا انگلش میں، اس کو بہت اتھینٹک مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ ورژن بادشاہ نے لکھوایا تھا، اور اس پر بھی کبھی ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آیت بھی ہے کلام مقدس میں کہ بادشاہ جو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کر۔ تو جو یہ کلام جو ہے وہ بڑی پاورفل ہستی تھی اس وقت کے بادشاہ نے یہ پوری بائبل کنگ جیمز ورس لکھائی، اور کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ بڑے طاقتور اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو فریم کیا گیا، اس کی خوبصورتی ان الفاظوں کی بہت ہے۔ تو اسی طرح ہم کلام کو جب پڑھیں تو ہم ایسی جگہ دیکھیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کلام بالکل ہمیں بالکل صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اور ہم اس میں سے کوئی ایسی حرکت ایسی نہ کر جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پشیمانی ہو، یا پھر ہم اس کے لیے بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھیں گے تو امثال کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمیں کچھ بتا رہا ہے۔ خدا کا ہر سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں سے کچھ نہ بڑھانا مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمیں اس میں بڑھانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات کر جائیں جس کے بارے میں بعد میں آ کے معافیاں مانگتے پھریں کہ جی وہ اس طرح نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا۔ نہیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی کنسلٹ کر لی جائے، بائبل سے بار بار بائبل کو پڑھا جائے تاکہ بائبل کی بات کو ہم سمجھ سکیں۔ عزیز مومنین، اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں گے تو پھر مکاشفہ 22 باب میں ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر بتا دیا گیا کہ کیا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 22 باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ میں ہر اس شخص کے لیے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ان باتوں میں سے کچھ بڑھائے تو خدا وہ آفتیں اس پر بڑھائے گا جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی نبوت کی اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کا حصہ اس شجر حیات اور مقدس شہر سے نکال دے گا جن کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ آمین۔ دیکھیں بہت سخت ورڈز ہیں، سمجھدار آدمی کے لیے بہت زیادہ عقل اور دانائی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم عقل اور دانائی سے بات نہیں کریں گے اور جب تک خدا کا روح ہمیں نہ ابھارے، جب تک خدا کی مرضی نہ ہو ہم نہ بولیں۔ ہم جب بھی کلام کریں خدا کی مرضی کے مطابق کریں، جتنا وہ ہمیں سکھانا چاہے خدا کا کلام ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ جو چیز نہیں سمجھ آتی اسے اسی طرح پڑھ کے سنا دیں، اس پر زیادہ تشریح اور بحث اور فلاسفر بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ہم اسے ویسا پڑھیں اور بتائیں کہ خدا کا کلام ہمیں اس طرح سمجھا رہا ہے بس۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ میں عالم اور بہت بڑے دانا بن کے بات کرنا شروع کر دیں گے تو خطا کھائیں گے، اور پھر جو لکھا ہے کہ شجر حیات میں سے بھی اس کا اور اس نئے شہر یروشلم میں بھی اس کے لیے کوئی ریزیڈنسی نہیں ملے گی، کوئی مکان نہیں ہے، اس کا ویزا وغیرہ سب کینسل کر کے ادھر ہی بٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی خوف بھی دلاتی ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں۔ جو خدا کے روح میں چلتے ہیں اور جو خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اسی لیے ہم آگے بڑھیں گے کلام میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی وہ یہ تھی کہ یوحنا کی طرف سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیہ میں فضل الاسلام تھی تمہیں حاصل ہوتی رہے، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے حضور میں ہیں۔ یہ کلام ہے۔ ہم اگر اس کو دیکھیں تو دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت کو اب دیکھو تو یہ جانتا ہے کہ آسیہ کے لوگ مجھ سے پھر گئے، جن میں فوگلس اور ہر مگنیس ہے۔ یہ 2 نام ہیں۔ پالوس رسول آسیہ اس وقت ایشیا کہ وہ علاقے جہاں پالوس رسول منادی کر رہے تھے، پالوس رسول کی منادی کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے،
اور یہ تیموتھیوس کو لکھ رہے ہیں وہ کہ یہاں میرے خلاف لوگ ہو گئے ہیں. کیوں؟ دو قسم کے مکتبہ فکر کام کر رہے تھے اس وقت. ایک مکتبہ فکر جو تھا وہ لاس پہ کام کر رہا تھا، جس کو ہم دیکھتے ہیں بزرگ پطرس اور دوسرے بھی یہ جو ہمارے بزرگ تھے جو 12 شاگردوں میں شامل ہوتے تھے، وہ لا کو ترجیح دیتے تھے اور وہ ذرا یہودیوں کے سامنے جھجکتے تھے اور تھوڑی سی. لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا بندہ اپنا بزرگ پالوس کو چنا تو بزرگ پالوس نے کہا کہ یہ دور یہ لا ہے، یہ لا کا دور ہے، اس دور کو ہم لا کا دور سمجھیں. اور اب جب کراس خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی تو پھر فضل کے دور میں انٹر ہو گئے. یہ دور پیچھے ہو گیا، اب فضل کا دور شروع ہو گیا. اب کیا ہوا؟ نجات اس کے پاک لہو میں آ گئی. اب نجات لاس پر چلنے سے نہیں ہو رہی. لاس پر چل کے دیکھ لیا. خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو کئی بار کہا کہ تم جو سکھا رہے ہو 613 قوانین کو تم نے ہزاروں میں توڑ پوڑ کر پتہ نہیں کتنی مشکل جوئے ڈال دیے لوگوں کے اوپر کہ وہ اٹھا ہی نہیں پا رہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی، اپنے پاک لہو سے ہماری تمام تر گناہوں کو دھو دیا، تو اب گریس، اب فضل کا دور آ گیا. اب فضل سے ہم نجات پاتے ہیں. تو وہ جو ایک پرابلم تھا وہ یہاں پر کھڑا تھا. لیکن بعد میں اس بات کو بزرگ یوحنا نے بھی تسلیم کیا، بزرگ پطرس نے بھی تسلیم کیا، کیونکہ یہ جو تحریک تھی جو فضل کی منادی تھی، ایکچول منادی کیا تھی پالوس رسول کی؟ منادی صلیب کی تھی. منادی یہ تھی کہ اس کے لہو سے ہمیں نجات ملی ہے، نہ ہمیں ختنہ سے، نہ دائیکیوں سے، نہ ان چیزوں سے، ہمیں پاک لہو سے نجات ملی ہے. تو وہ 10 احکام کو ختم نہیں کیا ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یا ان قوانین کو، لیکن انہیں مکمل کر دیا اپنے پاک لہو سے. اب اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں کسی دانشور کو سن رہا تھا، بڑے بڑے دانشور یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، کہ آج مسیحوں میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے؟ یہودی انجیل نہیں پڑھتا، مسیح توریت نہیں پڑھتا. اب اس آدمی کو کوئی پوچھے، اس دانشور صاحب کو کوئی پوچھے کہ بھائی مسیح تو پوری بائبل پڑھتے ہیں، وہ تو مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے سے چلتے ہیں، ریفرنس ٹو ریفرنس بات کر کے آگے صلیب تک پہنچتے ہیں. اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور اس کے مکاشفہ کو سارا اسٹڈی توریت سے اور پیچھے سے چل کے پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے میں آتے ہیں. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مسیح توریت کو نہیں مانتے؟ توریت کو ہی مانتے ہیں. مسیح بغیر توریت کے مکمل ہی نہیں ہوتا، معاملات کو کر ہی نہیں سکتا. مسیح یسوع نے ان تمام چیزوں کو مکمل کر دیا ہے، اسی لیے ہم مکمل کتاب کو مانتے ہیں. اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہمارے مسیحوں کی. تو ہم اب اکثر یہ ہو گیا، یہوہ وٹنس والے آگے، وہ 7 ڈے ایڈوینٹسٹ والے اور بہت سے چرچز بن گئے جو شریعت بھئی شریعت کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو شریعت، اگر ہم پیورلی دیکھیں تو پہاڑی واز، متی 5 باب 6 باب 7 باب مکمل، وہاں سے اٹھائے یہاں پر لائے، وہاں سے اٹھاتے پیچھے سے لاز کو اٹھا کے یہاں پر ان کی تشریح مکمل کر دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں بطور مسیح. اسی لیے جب تک ہم کلام نہیں پڑھیں گے، ہم کلام کی سٹڈی کو جاری و ساری نہیں رکھیں گے، ہم اسی طرح لوگ ہمیں الجھاتے رہیں گے اور ہم الجھتے چلے جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے یہ تو ہم نے آسیہ کی بات کی کہ یوحنا کی طرف سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں، 7 کلیسیاں وہی ہیں جو اس وقت جن کو آگے ہم چل کے جن کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے. 7 کلیسیاؤں کے نام جو خطوط خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے. اور ان 7 کلیسیاؤں کو مانا جاتا ہے کہ جو افسس کی کلیسیا ہے وہاں کا جتنا بھی جو بھی اس کی فاؤنڈیشنز تھیں اور جتنی بھی وہاں پر کلیسیاں بنی، 7 کلیسیاں، ان میں پالوس رسول کا بہت کام تھا. کیونکہ پالوس رسول نے جا کر، کیونکہ یہ تو سب یروشلم میں کام کر رہے تھے،
जितने भी अपोस्टल्स थे, जितने भी रसूल थे, लेकिन पौलुस रसूल जो थे वो मुतहरिक थे, क्योंकि वो जेंटाइल्स में काम कर रहे थे, गैर कौमों में, बुत परस्तों में, और बहुत मुश्किल जगह पर जाकर काम कर रहे थे, लेकिन खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी। और क्योंकि ये जो रसूल थे, बुज़ुर्ग पतरस वगैरह जितने भी हमारे रसूल, वो ये वहाँ यरूशलेम और उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो वहाँ यहूदियों का होल्ड था, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा झिझक के, थोड़ा सा हट के काम कर रहे थे। लेकिन जब पौलुस रसूल ने इन तमाम तर चीज़ों को देखा तो एजिटेट भी किया, इसमें मैं रसूलों के अमाल में देखते भी हैं। और फिर काउंसिल जब बैठी तो बुज़ुर्ग पतरस ने इस चीज़ को एग्री किया, और यहाँ भी आज बुज़ुर्ग यूहन्ना भी इस बात को एग्री करते हैं कि फ़ज़ल इत्मीनान हासिल होता रहे, मसीह का फ़ज़ल हम पर हासिल है, हमें उसका इत्मीनान हासिल है। इसीलिए हम खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से सुने, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के हुज़ूर में, ये 7 रूहें क्या हैं? अक्सर अब तो लोग कलाम सुनते हैं, जानते हैं कि 7 रूहें खुदा यीशु मसीह रूह कुदूस है। 7 रूहें हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें समझाती। जब हमारे अंदर खुदा का पाकरू आ जाता है ना, जब हम पाकरू हासिल कर लेते हैं, तो ये जो रूहें जिनका यशायाह नबी जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये एक्टिवेट हो जाती हैं। दानाई की रूह, खौफ की रूह। खौफ कब आता है? जब हम खुदा की रूह हमारे अंदर हमें मलामत करता है, जब वो हमें कहता है कि तुमने ये गलत किया, हम खौफज़दा हो जाते हैं। क्यों? मैंने कलाम पढ़ने से पहले ये बात कही कि मैं खौफज़दा हूँ कि कहीं ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ मेरे मुंह से ना निकल जाए। इसीलिए मैं खुदा के कलाम को समझने के लिए, खुदा की मर्ज़ी को जानने के लिए मैं ये सब चीज़ें पहले बयान कर रहा हूँ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखने से पहले हमें खुदावंद से अक्ल व दनाई मांगनी चाहिए। और जब हम कलाम सीख रहे हों और जब हम इसका इख्तिताम करें, तो हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद आपके पाक रूह ने हमें गाइड किया और हमने इस कलाम को सीखा और सिखाया। तो अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम देखेंगे कि ये 7 रूहें क्या हैं जो खुदा के तख्त के हुज़ूर में खड़ी हैं। और यशायाह 11 बाब उसकी 2 आयत में हम देखते हैं, और उस पर खुदा की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फ़हम की रूह, मशवरत और क़ुव्वत की रूह, मुआरफत और खुदावंद के खौफ की रूह। तो ये है, ये तमाम तर रूहें जो खुदा की 7 रूहों, 7 चिराग हैं। ये रूहें 6 हैं, 7वां खुद खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुदूस भी कहते हैं, खुदा बाप भी, खुदा बेटा भी, खुदा खुद। तो ये रूहें हैं। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी रूह है। हिकमत की रूह है, फ़हम की रूह है, मशवरत, एक दूसरे से मशवरत, क़ुव्वत मिलती है इस रूह के, मार्फत मिलती है, पता करते हैं हम इधर उधर से, हमें खुदा बताते हैं। और फिर खौफ भी दिलाती है, ये खौफ भी दिलाती है। इसीलिए हम जितना कलाम को सीखेंगे ना, हम इधर उधर ना जाएं, हम सिर्फ कलाम तक रहें और कलाम को सीखें, तो ये फिर हमें रोशनी बख्ती। बाइबल मुकद्दस एक रोशनी है। अगर आप देखें तो बाइबल मुकद्दस क्या है? एक रोशनी, एक आग है। हम तख्त के सामने कैंडल्स, आग है। ये आग जब हमारे अंदर लग जाती है तो फिर हम इधर उधर की नहीं सुनते। बाइबल मुकद्दस आपके अंदर आग लगा देती है। जब आप इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, सीखना, फिर आप कलीसियाई तालीम को नहीं मानते, फिर आप किसी इंसानी बात के ऊपर तो गौर ही नहीं करते। आप कहते कि भाई इसकी बात मुझे तो बात समझ आती है बाइबल की, मुझे तो बात समझ आती है कलाम की। अगर कोई कलाम की बात आप करते हो तो आओ, हम आपके अपने दलाइल या आपकी अपनी बातें मेरी समझ में नहीं आ, हम कलाम से दलील निकालेंगे, हम कलाम से बात करेंगे और कलाम ही से समझेंगे। तो जब आप कलाम से बात करेंगे, कलाम से दलील निकालेंगे, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए ज़बूर नबीस बुज़ुर्ग दाऊद खूबसूरत बात लिखते हैं ज़बूर 119 की 130वीं आयत में, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। ये हैं वो 7 रूह हैं। ये खुदा का पाकरू, उसके साथ ये जब आपको मिलेगा तो ये 6 चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं। ये आपको क्या कहती है? नूर बख्शती है। अंधेरे, आपकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, तो जब आपकी आंखों के आगे से ये हटेगा पर्दा, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आएगी रोशनी।
جب اندھیرا ہوتا ہے نا انسان کے اندر تو اسے روشنی نظر نہیں آتی، وہ ہر غلط کام کرتا ہے، وہ ہر قسم کی غلط کاری کا حصہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ فریب کا حصہ ہوتا ہے، وہ شہوت پرستی بدکاری کا حصہ ہوتا ہے، ہر قسم کی برائی اسے اچھی لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی نور روشنی اس میں آنا شروع ہوتی ہے، وہ آہستہ 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 چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جاننا شروع ہو جاتا ہے کہ خداوند کا کلام مجھے روشنی بخش رہا ہے، یہ کلام روشنی ہے، یہ کلام زندگی ہے۔ اسی لیے زبور نویس اس کلام کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کہتا ہے، تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر افسیوں کی کلیسیا کو دیکھیں، پالوس رسول فرماتے ہیں اس کا پہلا باب 17ویں اور 18ویں آیت میں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے جو اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ آمین۔ یہ بات ایسی لگتی جیسے یسایہ نبی 11:2 میں کہتے ہیں۔ پالوس رسول مکمل طور پہ رول قدس ان کے اندر ہے، مکمل طور پر وہ مکمل روح میں ہو کر بات کرتے ہیں۔ چرچوں میں پالوس رسول کو زیادہ ڈیفائن نہیں کیا جاتا کیونکہ فضل کی بات کرتے ہیں۔ پالوس رسول کو پڑھنا چاہیے۔ پالوس رسول بہت قیمتی اثاثہ ہیں ہماری مسیحیت کے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں مکمل مسیح کی تحریک ہیں، وہ خود مسیح نے لکھی ہیں وہ کتابیں، وہ پالوس رسول نے نہیں لکھی۔ دیکھیں ہاتھ ہلتا ہے جب ہم لکھتے ہیں، ہاتھ تو چلتا ہے، لیکن ہے کون لکھانے والا؟ کون اس ہاتھ کو اٹھا کے پین ہاتھ میں، کون بولنے والا ہے؟ کون ہمیں بولنے کی ہمت دے رہا ہے؟ وہ کلام مقدس کو بولنے والا، بلوانے والا خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے۔ تو اس کو ہم سمجھائیں اور سمجھیں۔ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد زبور 119 105 اس کی 105ویں آیت میں کہتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ایک روشنی ہے، روح 7 روحوں میں سے کلام میں سے نکلتی ہیں ساری باتیں۔ عزیز مومنین، ہم لوگوں کی انٹرپریٹیشنز کو نہ دیکھیں، لوگوں کی کمنٹریز کو نہ دیکھیں کہ لوگ جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، جو بڑے بڑے موٹے موٹے اپنی طرف سے بڑی بڑی لیکچرز اور کمنٹریز ڈالتے ہیں، ہم اکثر ان میں تھوڑی سی چوک کھا جاتے ہیں۔ سننا چاہیے، سننا ضرور چاہیے، لیکن کنسلٹ بائبل سے کی جائے۔ بائبل اسی لیے جتنی زیادہ آیتیں کلام میں ہم سنائیں گے اتنا زیادہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو روشن کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ روشنی ہے۔ دوسرا پطرس 1:19 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ پطرس کیا فرماتے ہیں، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھوٹے اور صبح کا ستارہ ہمارے دلوں میں نہ چمکے۔ آمین۔ یہ اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک ہمارے صبح کی پہلی کرن جب نہیں نکلتی، صبح ہلکی ہلکی پو پھٹتی ہے، روشنی آتی، اسی طرح جب یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے پو، ہمارے اندر سے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بزرگ پطرس ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کا وہ کلام ہے، یہ نبیوں نے جو لکھا، یہ تحریک ہے مکمل طور پر۔ میں نے اسی لیے کہا کہ نہ اس میں ہم کو بدلیں، نہ اس میں بڑھائیں، نہ کم کریں، جیسا ہے ویسا سنائیں۔ یہ بہت خوبصورت کلام ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کچھ اور بھی پکڑ کے لے آئیں، ادھر کی کتاب، اس کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ رائٹر بہت ہیں لیکن ایک ہی رائٹر، روح القدس، خدا باپ جو لکھواتا ہے۔ اگر ہم وہی خالص طریقے سے، اچھے طریقے سے مومنین تک پہنچا دیں تو یہ زبردست بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ روح ایک موم بتی ہے، یہ لائٹ ہے، چلتی ہے، روشنی کر دیتی ہے۔ اندھیرے میں ہمارے دلوں کے اندر جب روشنی جائے گی، جب ہماری سوچوں پہ روشنی پڑے گی، ہم آٹومیٹکلی چینج ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب نبیوں کا کلام ہے۔
بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی آواز آتی ہے، خدا مجھ سے بات کرتے ہیں۔ کون مانے، کیسے مانے؟ خدا جب بھی کلام کرتے ہیں بائبل کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ خدا کی زبان ہے، یہ خدا کا کلام جو ہے یہ اس کی تخلیق ہے، رائٹنگ ہے، تصنیف ہے، اس کے لکھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام کی جو زبان ہے وہ بائبل کی زبان ہے۔ خدا کی کلام بائبل کی زبان ہے، خدا نے اسے لکھا ہے اور وہ اسے خود بیان کرنے والا خدا ہے۔ اسی لیے ہم ادھر ادھر کی آوازیں اگر سنیں کہ مجھے خدا کی آواز آئی ہے کیسا، اس دن میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ میرے دل میں خدا نے بات ڈالی، مجھ سے بات نہیں کی، میرے دل میں آئی کہ یہ ہم ایسا کام کریں۔ اگر میں کہتا ہوں خدا مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا آ کر مجھے بتاتے ہیں کہ ہیرسن یہ کر، تو جھوٹ ہے، یہ ایسا نہیں۔ خدا جب بھی مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس کلام کے وسیلے سے ہی ہم کلام ہوتے ہیں، اور کوئی میڈیم نہیں ہے بات کرنے کا۔ خدا سے ملنے کا سب سے اچھا میڈیم بائبل مقدس ہے۔ ہم خدا کے کلام کو بائبل مقدس سے کلام سنیں، بائبل مقدس سے کنسلٹ کریں، جو چیز سمجھ آ رہی ہے آٹومیٹکلی جواب ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی ہم کلام پڑھنا شروع کریں گے، اس کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو جائے گا، فوراً خدا آ جائے گا۔ کیسے؟ روح القدس آ گیا اور ہم پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو عزیز مومنین، کلام اسی طرح سیکھیں، کلام آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ اسی طرح دیکھیں روح کیا ہے۔ جب 7 روحوں کی بات چل رہی ہے تو بزرگ ڈینیل کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں پر، تو بادشاہ جب خواب دیکھتا ہے گھبرا جاتا ہے، تو اس کی ماں یہ بات اسے کہتی ہے کہ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہیوں کی روح ہے۔ الہیوں کی روح نہیں ہے، گاڈز کی روح نہیں تھی، ایک روح القدس ہے۔ تو وہ تو کیونکہ بت پرست تھے، وہ بت پرست عورت ہے، وہ بت پرست لوگ ہیں، نبوکت نصر کی بیوی ہے، اور نبوکت نصر کا بیٹا جو ہے وہ گھبرا گیا ہے، اس نے خواب دیکھا ہے، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ بتا رہی ہے کہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں اس کلام کو، تو کہتی ہے کہ اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت انہوں نے الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی، اور اس کو نبوکت نصر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا۔ یہ نبوکت نصر بادشاہ نے بزرگ دانیال کو یہ تمام تر اختیار دیا تھا، کیونکہ خدا کا پاک روح ان کے اندر سے ہو کے بولتا تھا، وہ تمام تر خوابوں کی تعبیر ان کو بتاتے تھے۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دانیال نبی کے بارے میں، تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی روح، یہ جو 7 روح ہیں، جب آپ کو خدا کا روح ملتا ہے تو پھر یہ تمام تر ایکٹیویٹ ہو کر ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم جب آگے چلیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر بادشاہ کہتا ہے 14ویں آیت میں، اسی باب کی 14ویں آیت میں، میں نے تیری بابت سنا ہے کہ الہوں کا روح تجھ میں ہے، اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے۔ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، یہ عقل اور دانائی کا روح، حکمت اور فہم کا روح اسی وقت ملتا ہے جب پاک روح آپ کو مل جاتا ہے۔ بائبل پڑھنے سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں عزیز مومنین۔ اگر بائبل کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو ہم ہر ایک چیز کو حاصل کر لیں گے، اور یہ چیزیں ہمیں خداوند کے کلام ہی سے مل سکتی ہیں۔ آگے جو 5ویں آیت ہے اس کو ہم پھر سمجھاؤں گا، میں اس پر مزید آگے بات کروں گا۔ آج ہم نے جتنا سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ 7 روحیں ہیں، اور آسیہ جہاں پر پالوس رسول نے کام کیا، انہوں نے اس بات کو بتایا بھی کہ وہاں کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ایشیا کچک ایشیا وہ سارا علاقہ، اور بزرگ پالوس رسول کی بہت منادی ہے پورے علاقے میں، اور یہ جو کلام پھیلا غیر قوموں میں، یہ بزرگ پالوس کا بہت بڑا اس میں کام تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں ان کے 13 خطوط ہیں، 14ویں کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، لیکن 13 تو ایتھینٹک ہے کہ یہ 13 ان کے ہیں، تو سب سے زیادہ کام انہی کا نظر آتا ہے ہمیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اور مزید ہم اس میں کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا کی 7 روحیں اور وہ کیا ہیں، اور کس طرح میں نے ان کو بائبل کے ذریعے ڈیفائن کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام سے ہم سب مستفید ہوئے ہیں۔
خداوند کی اس زندہ کلام کے لیے شکر گزاری بھی کریں، دعا بھی کرتے ہیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند خدائے قادر مطلق باپ اسمان اور زمین کے خالق و مالک، آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، آج کے اس دن کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، زندہ کلام کے لیے پیارے خداوند۔ آج کے کلام میں پاک روح نے ہماری ہدایت کی، ہمیں سمجھایا، سکھایا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اپنے بیٹا کو، تمام ہمارے مومنین کو جو یہ کلام سنتے ہیں، بڑی قوت عطا فرمائیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کلام کو شیئر کریں اور آپ کی پاک مرضی کے مطابق آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مانگ لیتا ہوں اور پا لیتا ہوں آپ کے پاک پوتر عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز مومنین، آپ سب اس کلام کو سنیں اور ضرور آگے بھیجیں۔ چینل بھی سبسکرائب کریں، چینل آگے بڑھے گا، ہم آپ ایک دوسرے سے ملیں گے، پیار بڑھے گا اور چیزیں اور زیادہ لوگوں تک پہنچیں گی۔ چینل کا جو ہمارا اس کا لنک ہے وہ دوستوں تک پہنچائیں تاکہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ وقت نزدیک ہے، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں بہت جلد خداوند آنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا وقت قریب ہے۔ عزیز مومنین، اس بات کو سمجھیں اور آگے بڑھیں، آمین۔